السلام علیکم. جیسے کہ ہم ہر سنڈے رمضان کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو لے کر ڈسکس کرتے ہیں، تو آج اس سنڈے کو ہم رمضان اور قرآن کے سبجیکٹ پر بات چیت کریں گے پروفیسر فریدہ خانم کے ساتھ. تو چلیے ان سے بات چیت کرتے ہیں رمضان اور قرآن کو لے کر. السلام علیکم آپا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپا سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، تو اس کو آپ واضح کر دیں کہ ایسا کیوں ہے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ اصل میں قرآن جو ہے وہ ایک محفوظ آتھینٹک ڈیوائن بک ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی کتاب پہلی بار محفوظ ہوئی، جس کو ہم سیف گارڈنگ آف دا قرآن کہتے ہیں. تو یہ رمضان میں اترنا شروع ہوئی، اور رمضان کا پورا مہینہ اسی لیے قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو رمضان میں یہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی نہ صرف تلاوت کریں بلکہ ہم قرآن کے اوپر تدبر کریں، تفکر کریں، تعقل کریں، اور قرآن کے اوپر چرچا کریں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اس دنیا میں کس لیے آیا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس کو قرآن میں پورا کریشن پلان بتایا گیا ہے. لیکن دیکھیے ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے کہ سرسری طور پر کیجول ریڈنگ سے اس کے گہرے معانی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو ہم کو بہت گہرائی سے پڑھنا ہوگا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بٹوین دا لائنز پڑھنا ہوگا، اس پر تدبر کرنا ہوگا. ایک صحابی نے بتایا کہ سورہ بقرہ وہ 3 سال تک پڑھتے رہے، جبکہ آج کل جو ہے صرف تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت سے اس کا فائدے ہیں تلاوت کے، لیکن تلاوت سے ہم اس کے گہرے معانی کو نہیں سمجھ سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو بہت غور سے پڑھیں، اس کے ذریعے سے اپنا تزکیہ نفس کریں، کیونکہ جب تک ہمارا تزکیہ نہیں ہو جائے گا تب تک ہم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے. اور تزکیہ ہمیں قرآن پر تدبر کرنے سے ہی ہوگا، قرآن کو گہرے طور پر سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے سے ہمارا تزکیہ ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے. قرآن جو ہے پورا رمضان کا مہینہ جو ہے ہم کو اسی میں گزارنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی جو ہم کو اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنا ہے وہ ہم پورے طریقے سے کر پائیں. اور اس کے بعد جب ہم 1 مہینہ کر لیں گے اچھی طریقے سے قرآن کی اسٹڈی، تو وہ ہماری تقریباً سال بھر چلتی رہے گی. اس کا اثر جو ہے ہماری زندگی پر سال بھر رہے گا. پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوسرا موقع دیں گے، تو پھر اس طریقے سے وہ ریفریش ہوتا رہے گا، رینیو ہوتا رہے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے سوچ کو قرآنی سوچ بنانا ہے، ایک گاڈ اورینٹڈ لائف گزارنے کے لیے. جی آپ نے ابھی ایک لفظ کا بھی استعمال کیا، سیف گارڈنگ آف دا قرآن. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرس قرآن ریویل ہوا. تو آپا یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے بھی کئی لوگ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قرآن از اے سپیریئر بک. تو وہ کہتے تھے کہ قرآن از اے پریزروڈ بک. اور یہ ایک بہت بڑی ایک میراکولس چیز ہے کہ قرآن جو 1400 سال پہلے اتارا گیا وہ ویسے کا ویسا محفوظ ہے. تو یہ سیف گارڈنگ آف دا قرآن کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، اس کو آپ واضح کریں. اصل میں تمام جو ڈیوائن بکس تھیں وہ سب پرفیکٹ تھیں، لیکن ایسا ہوا کہ انسان
اس کو محفوظ نہیں کر سکا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی میسج بھیجا، ہر قوم کو کے ساتھ پیغمبر بھیجے اور ان کو ایک ہی میسج بھیجا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کو محفوظ نہیں کر پاتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت زیادہ فالوئنگ نہیں ہوتی تھی پرافٹس کی، کیونکہ اس دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے اپنی ڈیزائر کے مطابق چلنا، اور وہاں پر جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے اس میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ جو ہے بہت کم پرافٹس کو فالو کرتے تھے۔ تو جب بہت کم فالوورس ہوتے تھے تو وہ چند جنریشن میں وہ تمام بھول جاتے تھے، اللہ کی باتیں بھول جاتے تھے، خدا کی باتیں۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی تو ایسا ہوا کہ وہ بھول گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے وہاں ہوتا تھا مکہ میں، عرب میں، کہ وہ ان کو نماز کچھ نہیں یاد تھا، نماز میں وہ تالیاں بجاتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انٹینشنلی، جہاں ان کو لگا کہ ان کی ڈیزائر کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ انٹینشنلی اس کو بدل دیتے تھے۔ تو ایسا بار بار ہوتا رہا، تو ہر بار اللہ تعالیٰ ایک نیا پیغمبر بھیجتے رہے۔ تو لیکن اب ایک آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ کو بھیجنا تھا۔ تو میں پہلے ایک مثال آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے ڈیوائن بکس میں تحریف ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا، تو آیا ہے قرآن میں آیا ایام۔ تو جب یہ بائبل میں آیا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس میں انہوں نے ایڈ کر لیا اپنی سمجھ سے، پھر صبح ہوئی اور پھر شام ہوئی، تو یہ انہوں نے اضافہ کر لیا۔ جبکہ قرآن میں جو ایام تھا وہ ہزاروں دن کے برابر تھا، مطلب وہ اللہ کے ڈیز آف گاڈ تھے۔ تو یہ زمین و آسمان کبھی بھی 24 گھنٹے میں نہیں بن سکتے ہیں، جو اب ہمارے پاس جو ساری ریسرچ آئی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو لیکن انسان جن باتوں کو سمجھتا نہیں تھا تو اس میں گھٹا بڑھا لیتا تھا، تو اس طریقے سے کچھ کا کچھ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک آخری پیغمبر بھیجا جائے، اور وہ جو کتاب لے کر آئے گا اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی، اس کی حفاظت کی۔ تو قرآن میں آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر انا لہو لحافظون۔ تو یہ ہے چیپٹر 15 ورس 9۔ تو اس میں ہے کہ ہم نے یہ ذکر یعنی یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کی ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کیسے کیسے قرآن کو محفوظ کیا گیا ڈیفرنٹ اسٹیجز میں۔ تو ابھی جو ہے اس میں قرآن تو محفوظ ہو گیا، جو قرآن کے جو الفاظ تھے اس میں کوئی بھی کامہ فل اسٹاپ کا بھی فرق نہیں ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو تفسیر میں بدلے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن میں بدل دیا ہے، تو یہ سب کیا ہے، لیکن قرآن میں کوئی بھی چینج نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا کہنا نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اورینٹلسٹ نے جنہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے اس موضوع پر، تو انہوں نے بتایا کہ وہ قرآن جو حضرت محمد نے اپنے فالوورز کو دیا تھا، تو یہ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں کئی اسٹیجز میں قرآن کی سیف گارڈنگ ہوئی۔ پہلے قرآن جو ہے عہد رسالت میں کیا تھا، تو جب قرآن اترتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو سب سے پہلے آپ اس کو یاد کرتے تھے، میمورائز کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں دیکھیے عربوں کا یا دوسری جگہ بھی، کیونکہ رائٹنگ وغیرہ نہیں تھی، پریس کا دور نہیں تھا، تو لوگ ہر بات اپنی میموری میں محفوظ رکھتے تھے۔ تو میموری ویسے بھی لوگوں کی اچھی ہوتی تھی،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو خود اپنی میموری میں محفوظ کرتے، پھر آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک کاتب ہوتا تھا، کاتب کا مطلب لکھنے والے، تو آپ اسی وقت پہلے اس کو یاد کر کے پھر وہ کاتب کو بلا کر اس کو لکھوا لیتے تھے، پھر اس کو چیک کرتے تھے، اس کے بعد وہ اشاعت عام کا حکم ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں کئی چیزیں تھیں جس پر لکھا جاتا تھا، ایک کو کہتے ہیں رقا، رقا مانے چمڑا، لخاف پتھر کی پتلی پتلی سلیٹ ہوتی تھی اس پر لکھا جاتا تھا، اور کتف ہوتی تھی، اونٹ کی ہڈیاں شانے کی ہڈی چوڑی ہوتی تھی تو اس پر لکھا جاتا تھا، اور اسیب کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے اس کے نیچے کا چوڑا حصہ ہوتا ہے تو اس پر لکھا جاتا تھا، جلی کا بھی بناتے تھے لکھنے کے لیے، تو کاغذ بہت کمیاب تھا، کاغذ بہت مشکل سے ملتا تھا، تو اس طریقے سے ان سب چیزوں پر لکھا جاتا تھا، لیکن اصل چیز جو تھی وہ وہی تھی کہ میموری میں سب کو یاد ہوتا تھا، جتنا بھی قرآن اترتا تھا وہ صحابہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، لیکن وہ ترتیب وار جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ترتیب وار نہیں تھا، لیکن سب کچھ لکھا ہوا تھا، تو اس میں کئی 4-5 صحابی ایسے بھی تھے جن کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا، لیکن وہ باؤنڈ والوم جو آج کل ہوتا ہے والوم کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں، وہ نہیں تھا، لیکن پورا مٹیریل جو تھا قرآن کا وہ سب لکھا ہوا ہوتا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سب کو یاد رہتا تھا جو کچھ بھی اترتا تھا، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب ردہ وار ہوئی یعنی ارتداد ہوا، بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا، جو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ تمام مدد جو اللہ کی آتی تھی وہ تو رسول کے اوپر کی وجہ سے آتی تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ وہاں ویسے ہی اکنامک ریسورسز بہت کم تھے، کوئی کہتا تھا ہم جہاد نہیں کریں گے، کوئی کہتا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس طریقے سے انہوں نے دین کو تقریباً چھوڑ دیا تھا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیں گے، تو پھر جنگ ہوئی، اس میں ایک جنگ تھی جنگ یمامہ، تو اس جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اور اس میں کئی صحابہ جو تھے جن کو پورا قرآن یاد تھا وہ شہید ہو گئے، تو اس وقت حضرت عمر کو یہ بات بہت زیادہ اس پر سوچنے لگے کہ اس طریقے سے اگر ہوتا رہا تو ہمارے جو حفاظ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو جس کو انہوں نے کہا ذہاب قرآن، قرآن ختم ہو جائے گا، تو اس طریقے سے وہ حضرت ابوبکر اس وقت خلیفہ تھے، وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو اپنی اس میں بطور خلیفہ تو ایک آفیشل کاپی بنوا دیں قرآن کی، اور باقاعدہ چیک کرنے کے بعد، کیونکہ قرآن تو لکھا ہی ہوا تھا، اصل مسئلہ تھا کہ سارے جو لکھے ہوئے اجزاء تھے وہ سارا جمع کر کے اس کو چیک کیا جائے اور اس کو پھر میموری سے چیک کیا جائے، تو اس وقت زید ابن ثابت جو ہیں ان کو حضرت ابوبکر نے انچارج بنایا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کاتب تھے، وہ حافظ بھی تھے، ان کے پاس پورا قرآن بھی تحریری طور پر تھا، تو انہی کو حضرت ابوبکر نے انچارج بنایا اور ان کے انڈر میں سارا کام ہوا، اور حضرت عمر نے اعلان کر دیا مسجد میں کہ تمام لوگ جن کے پاس قرآن لکھا ہوا موجود ہے وہ سب مسجد میں لے آئیں، مسجد نبوی میں، تو تمام لوگ جو ہیں سارے تحریری کاغذات جو تھے وہ سارا مسجد میں لے آئے، اور پھر انہوں نے حضرت زید نے ان کے ساتھ کئی لوگ ان کے مدد کے لیے تھے، تو حضرت زید نے تمام چیزوں کو چیک کیا، میموری پلس ریٹن ورڈز سارا چیک کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب یہ دیکھ رہے تھے کہ ذرا بھی کوئی
زیر زبر کا کوئی فرق نہ ہو جائے، کیونکہ زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں. تو وہ سارا چیک کرنے کے بعد پھر تمام اس کو ایک چوکور کاغذ اس طریقے کا لمبا نہیں ہوتا تھا بلکہ چوکور، جس کو رباہ کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک چوکور کاغذ پر وہ تمام چیک کرنے کے بعد اس کو ترتیب وار اس کو ایک دھاگے میں پرو دیا. پھر وہ ایک کاپی جو ہے آفیشل کاپی بن گئی. وہ کاپی حضرت ابوبکر کے پاس وہ رکھی گئی. تو یہ کام سارا ہو گیا چیکنگ کا. پھر حضرت ابوبکر کے بعد وہ کاپی جو ہے حضرت عمر کے پاس تھی، کیونکہ حضرت عمر دوسرے خلیفہ حضرت عمر تھے. پھر حضرت عمر کے بعد حفصہ بنت عمر کے پاس تھی. اس کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو پھر اس کی بہت ساری کاپیاں بنائی گئیں. کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ لہجوں کا اختلاف ہو گیا تھا، کیونکہ خود عرب میں کئی لہجے تھے اور دوسری قومیں آ رہی تھیں، ان کی تو عربی مادری زبان بھی نہیں تھی. تو لہجے الگ الگ ہونے کی وجہ سے تو اس میں بہت سارے خطرے تھے کہ کسی طریقے سے بھی کچھ فرق ہو جائے گا تو مقدس کتاب میں اگر فرق ہو گیا تو بہت زیادہ اختلافات ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر قرآن کی جو آیت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو ناس کو کئی قبیلے کے لوگ نات پڑھتے تھے، تے سے پڑھتے تھے، قل اعوذ برب النات. تو ایسی بہت ساری لہجے میں فرق تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت زیادہ اس پر لوگوں نے سوچا کہ اس کو کچھ کرنا ہوگا. تو یہ حضرت عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جامع قرآن ہے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا. ایسا نہیں، قرآن کو جمع کرنے والے جو جامع قرآن تھے وہ حضرت ابوبکر تھے. حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن کی ایک قرأت پر جمع کیا. تو دیکھیے قرأت لہجہ تو ہم سب کا ایک کر ہی نہیں سکتے ہیں، لہجے الگ الگ رہیں گے. جیسے انگریزی میں بھی ہوتا ہے، میرے ایک ٹیچر تھے وہ ہیلپ بولتے تھے تو وہ لہجہ ہوتا ہے وہ. تو اس طریقے سے پیپل کو پیپل بولتے ہیں لوگ. تو یہ لہجہ تو بدل نہیں سکتے تھے. 7 لہجوں کو یعنی متعدد لہجوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اس پر قرآن پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو ریٹن قرآن تھا وہ پورا کا پورا قریش کے لہجے پر لکھا گیا. تو اس طریقے سے ایک ایسی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ قرآن کی تیار ہو گئی جو کہ صحابہ کے زمانے میں تیار ہوئی، جو کہ بالکل موسٹ آتھینٹک دور تھا. جی. تو پھر حضرت عثمان نے اس کی 7 نقلیں بنائیں اور ہر پراونس کو ایک ایک نقل بھیج دیا. اس نقل سے، اس کاپی سے جو حضرت عثمان نے بھیجی تھی اسی سے تمام لوگ پھر نقل کیا کرتے تھے. تو حضرت عثمان کی جو کاپی ہے آج بھی وہ ترکی کے میوزیم میں، اور شاید 2-3 کاپیاں آج بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ایک ترکی کے میوزیم میں بھی ہے. جی. آپا تو جیسے کہ ہم نے جانا کہ the first 23 years of the Quranic revelation period, Prophet Muhammad was himself the fountain head of Quranic learning. پھر اس کے بعد انہوں نے کمپینینز جیسے آپ نے سب بتایا کہ اپوائنٹ کیا ٹو اسپریڈ دی میسیج آف دا قرآن. آپ کی اس جواب سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ کیسے قرآن کمپائل ہوا ڈیورنگ دی ٹائم آف پروفیٹ محمد and then during the time of the first 3 caliphs, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar bin Khattab and Hazrat Usman. آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس میٹیریل پہ قرآن لکھا گیا، جو کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے اور جاننا بھی چاہتے تھے. ایک سوال آپا یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد nations after nations started to come into the fold of Islam. And within Arabia and outside Arabia, conquest also helped in spreading of the Quran. تو پولیٹیکل پاور کا کیا رول ہے قرآن کی حفاظت میں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں.
دیکھیے پولیٹیکل پاور جب بھی پیغمبر آئے تو سوائے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے عام طور پر پیغمبروں کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں تھا، جی تو اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ جیسے سب سے بڑا کام جو قرآن کو محفوظ کرنے کا ہوا، تو اب لوگوں میں اختلافات شروع ہو گئے تھے، تو اب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پاس پولیٹیکل پاور نہ ہوتا تو کس اتھارٹی سے وہ ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ قرآن کا تیار کرتے۔ جب حضرت ابوبکر نے اور حضرت عثمان نے جب اعلان کیا کہ تمام قرآن کے جتنے بھی تحریر ہے قرآن کی، وہ ساری مسجد میں لا کے جمع کر دی جائے، تو تمام لوگوں نے جمع کر دیا۔ اب اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو کون لا کے جمع کرتا؟ جو بھی اختلافات ہوتے وہ بڑھتے چلے جاتے۔ پھر جب ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بن گئی تو ان تمام جو پورشنز لکھے ہوئے تھے قرآن کے، وہ سب خلیفہ کے حکم سے جلا دیے گئے۔ اب اگر خلیفہ نہ ہوتا، اس کے پاس پولیٹیکل پاور نہ ہوتا، تو وہ کوئی بھی نہیں جلانے کے لیے تیار ہوتا۔ تو پولیٹیکل پاور کی وجہ سے سارا آرگنائز ہوا، اور یہ سب سے بڑا کام جو پولیٹیکل پاور کی وجہ سے ہوا وہ یہی کہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ کیونکہ قرآن محفوظ نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس خدا کی ہدایت ہی نہ ہوتی، اور ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے حساب سے اس کو لے کر جو بھی اس میں چینجز ہوتے اسی کو اصل سمجھتا رہتا۔ تو چینجز تو ہوئے لیکن وہ تفسیر میں ہوئے، انٹرپریٹیشن میں ہوئے، جی اصل قرآن میں کوئی چینج نہیں ہوا۔ جی، قرآن پورا کا پورا محفوظ رہا جیسے آپ نے بتایا۔ آپ قرآن میمورائز بھی کیا گیا اور قرآن کو پرزرو بھی کیا گیا رائٹنگ میں، جیسے کہ آپ نے بتایا، تو اس کو ڈبل چیکنگ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ڈبل چیکنگ سسٹم کیا ہے، اس کو اچھے سے واضح کر دیں آپ۔ یہ ڈبل چیکنگ سسٹم جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ کئی لوگوں نے لکھا ہے، مستشرقین نے، کہ ایسا کہیں ہوا ہی نہیں تھا۔ سر ولیم میور نے لکھا ہے کہ کوئی بھی کتاب اتنے لمبے عرصے تک پوری طرح سے محفوظ نہیں رہی۔ تو اسی وجہ سے تھی کہ پوری کی پوری کتاب میموری میں تھی، اور اس کی قرآن کی جو اسٹائل ہے وہ اتنا فلو ہے اس میں، اتنا ردم ہے اس میں کہ بہت آسانی سے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو تمام لوگ، بچہ بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ تو وہ پورا کا پورا قرآن لوگ یاد کرتے رہے، لاکھوں لاکھوں لوگ قرآن یاد کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ریٹن ورڈز تھے قرآن کے، جو بہت سارے لوگوں نے اس کو پوری چیپٹرز لکھ لیے تھے، تو وہ سارے مسجد نبوی میں جمع کیے گئے، اور جو میموری میں جو قرآن تھا اور جو ریٹن ورڈز تھے قرآن کے، دونوں کو جس کو ہم کہیں گے ٹیلی کیا گیا، دونوں ٹیلی کیا گیا۔ کہیں بھی ذرا بھی کوئی کاما فل اسٹاپ کا فرق تھا تو اس وقت چونکہ صحابہ موجود تھے تو انہوں نے اس کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد ایک اسٹینڈرڈ کاپی بنائی۔ تو اسی کو ڈبل چیکنگ سسٹم کہتے ہیں۔ جی آپا، ابھی آپ نے جیسے حضرت عثمان کے پیریڈ کا بھی ذکر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ صحابی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ملکوں میں چلے گئے قرآن کو سپریڈ کرنے کے لیے۔ جیسے سیریا میں جو لوگ ہیں انہوں نے ابی ابن کعب سے سیکھا، اسی طریقے سے کوفہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کو سیکھا، اور عراقیز ان جنرل انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے قرآن کو سیکھا۔ لیکن اس سے کیا ہوا کہ ڈفرینٹ سٹائلز، ڈفرینٹ ایکسنٹس، یہ سب ایمرج ہو گئیں، اور اس سے کافی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی حضرت عثمان کے پیریڈ میں۔ تو اس کے بارے میں بھی بتائیں، اس کنٹروورسی کے بارے میں، اور یہ جو ڈفرینٹ سٹائل اور ایکسنٹ جو آ گئے، اس کا کیا مطلب تھا؟ ہاں دیکھیے، ایکسنٹ کا تو فرق تھا اور اس کی وجہ سے اختلافات بھی ہو رہے تھے۔ تو یہ حضرت علی کے زمانے میں یہ ہوا کہ معرب نسخے یعنی زیر زبر، پہلے زیر زبر والا نہیں تھا، خط ہیری تھا پہلے، اور پھر خط کوفی ڈیولپ ہوا، لیکن اس میں زیر زبر نہیں تھا۔ جب زیر زبر نہیں ہے
اور ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے تو بہت سارے اس میں ڈفرینسز ہوں گے اس کو پڑھنے میں، اس کو لہجے میں. تو اس وجہ سے اس مسئلے کا حل حضرت علی کے زمانے میں یہ کیا گیا، اور اس وقت بھی ایک ابو الاسود دولی تھے انہوں نے، اور حجاج ابن یوسف نے بھی اس میں رول ادا کیا ہے. تو ان لوگوں نے ایک نسخہ بنایا، محرب نسخہ. پورے نسخے میں اعراب لگایا گیا، جیسے اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں اعراب ہوتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ اس کی روک تھام ہو گئی، جو ڈفرینسز پیدا ہو رہے تھے. تو لیکن اب جب ہم پروناؤنس کریں گے تو اس میں تو فرق ہوگا، لیکن جو ریٹن کاپی تھی وہ ایک دم یونیفارم ہو گئی، اسٹینڈرڈ ہو گئی. جی. آپ اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ بھی پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے کہ ایسنس آف دا قرآن از دیٹ آل شوڈ لیڈ اے پازیٹیو لائف. ریئلسٹک اپروچ از دا جسٹ آف دا قرآن, following which one can become successful. Nowadays we are living in a scientific period. It is all due to Quranic revelation. تو یہ بہت اچھا کامنٹ انہوں نے بھیجا ہے. آپا اگلا سوال یہی ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے جو تھاٹس ہیں قرآن کو لے کر, تو واٹ از دا کی ٹو انڈرسٹینڈنگ دی قرآن that you've discovered through مولانا وحید الدین خان صاحب رائٹنگس, اس کے بارے میں بھی بتائیں آپ. مولانا صاحب کی 2 کتابیں ہیں, مطالعہ قرآن اور عظمت قرآن. تو مطالعہ قرآن پر اس میں بہت ہی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو ہم کیسے صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں, مطلب قرآن کا مطالعہ ہم کیسے کریں. تو اس میں جو ہے ابھی لوگ جو بتاتے ہیں کہ عربی اچھی ہونی چاہیے اور بہت سارے جو علوم و فنون ہیں وہ سب آنا چاہیے, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے. وہ ہے تقوی اور آبجیکٹیویٹی, اور جو ہے ہم اپنی رائے کو امپورٹنس نہ دیں, بلکہ ہم یہ جاننے کی بالکل آبجیکٹیو انداز میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ آبسیشنس ہوتے ہیں, جیسے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا آبسیشن, تو ہم ہر جگہ بس وہی دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ذہن سے اس میں معنی پہنانے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں, بالکل آبجیکٹیو انداز میں خدا کا خوف رکھتے ہوئے ہم کو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, اور ہم اسی وقت اگر ہمارا کچھ سوچ کچھ اور ہے, ہماری فکر کچھ اور ہے, تو ہم وہاں پر سرنڈر کر دیں جہاں ہم دیکھیں گے خدا کی سوچ دوسری ہے, خدا کا شاکلہ جو ہے وہ دوسرا ہے. تو وہاں اس میں تقوی جو ہے, بہت تقوی شویہ نہیں, تھوڑا سا تقوی نہیں, بلکہ بہت بڑا تقوی چاہیے. کیونکہ کئی بار ہمارے اندر ایسے آبسیشنس ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو اس پر ڈھال لیں. ایک بار ایک اسکالر آئے اور مولانا کے پاس, انہوں نے حضرت علی کی بہت زیادہ بڑائی کرنی شروع کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں. تو مولانا نے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا علی ان کبیرہ. تو وہ اللہ کے بارے میں علی ان کبیرہ, اللہ بہت بزرگ برتر ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آبسیشنس کو ریڈ کرتے ہیں قرآن میں. تو یہ بہت بڑا تقوی چاہیے. اور دوسری بات جو مولانا نے لکھی ہے جی, وہ یہ ہے کہ ناسخ منسوخ کو جاننا ضروری ہے. ایک بار مولانا نے کچھ آرٹیکلس لکھے تو اس میں صبر کی تلقین کی گئی تھی. تو لوگ بہت غصہ ہوئے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جنگ کرو, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو. تو اس طریقے کے بہت سارے اعتراضات آتے رہتے تھے. تو اس پر لکھا ہے کہ اصل میں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب صلح کر رہے تھے تو کسی نے نہیں کہا کہ قرآن تو جنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو جب آپ جنگ کو اوائڈ کر رہے تھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ جنگ کو اوائڈ کیوں کر رہے ہیں. اصل میں قرآن جب اتر رہا تھا تو اسٹیجز میں، جس کو نجمن نجمن اترا، وہ اسٹیجز میں اترا، حالات کے حساب سے اترا. جو سچویشنز ہوتی تھیں اسی کے مطابق کمانڈمنٹس اترتے رہے. تو لوگوں کو فوراً سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ سچویشن ہے، اس کے اوپر یہ کمانڈ اترا ہے، اس کو ہم کو فالو کرنا ہے. لیکن آج کیا ہے کہ آج اور بعد کے دور میں کہ ہمارے پاس مکمل قرآن موجود ہے. اب ہم جو ہے کوئی بھی آیت کا حوالہ دے دیتے ہیں بغیر اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے ہوئے، کہیں گے کہ ہم قرآن جنگ کرنے کو کہتا ہے. تو یہ جو ہے اس سے یہ غلط اسٹڈی ہے قرآن کی. اسی کو ناسخ اور منسوخ بھی کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ یعنی پرنسپل آف ایبروگیشن. تو ناسخ اور منسوخ جو ہے یہ ایک مستقل اصول، مطلب وہ آیتیں جو ناسخ ہیں اور وہ آیتیں جو منسوخ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ وقتی طور پر ہیں. میں مثال دوں گی اس کی شراب سے کہ شراب کو قرآن میں 3 اسٹیجز میں 3 اسٹیجز میں حرام کیا گیا. تو پہلے اسٹیج میں کہا گیا کہ شراب بہت بری چیز ہے اور تم اس میں فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں. پھر تقریباً 1-2 سال کے بعد دوسرا حکم آیا کہ شراب پی کر تم نماز کے قریب مت جاؤ. پھر تیسرا حکم آیا کہ شراب بالکل حرام ہے. تو لوگ بالکل مینٹلی پریپیئرڈ ہو گئے تھے. انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ مدینے میں ان لوگوں نے شراب کے برتن جا کے نالیوں میں توڑ توڑ کے بہا دیے. لیکن آج جو ہے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اچانک پورا کا پورا قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، جیسے سید احمد شہید نے افغانستان میں کیا. اچانک وہاں انہوں نے حکومت قائم کی، لوگوں کو تیار کیے بغیر پورا قانون وہاں لاگو کر دیا. لوگوں نے ریبل کیا اور انہی لوگوں کو سب مار ڈالا. ان کے جو حاکم وغیرہ تھے، ان کے جو گورنرز وغیرہ تھے، سب کو مار ڈالا. تو ایسے نہیں کام ہوتا. اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کون حکم کس خاص موقع کے لیے اترا ہے، اور وہ سچویشن اور آج کی سچویشن میں ہمیں سملیرٹی ڈھونڈنی پڑے گی. مطلب آج اگر صبر کی سچویشن ہے تو ہمارے اوپر صبر کا کمانڈ لاگو ہوگا، اور اگر کوئی دوسری سچویشن ہے تو اسی کے حساب سے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. پورا کا پورا قرآن اگر ہم اپلائی کریں گے تو لوگ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور صرف فساد ہوگا. تو یہ بات بہت ہی کلیئر طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ پورا جو ہے قانون جو ایک بیک لاگو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ حالات کے حساب سے ہمیں اس کو لاگو کرنا پڑے گا. ایک بہت ہی اچھی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں جی. کہ یہ روس میں جب بادشاہت قائم تھی تو روس کے بادشاہ نے ہر مذہب والوں کو بلایا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، ان کے مذہبی اسکالرس کو بلایا کہ ہمارے یہاں آ کر ہمیں، وہاں اصل میں کوئی مذہب تھا نہیں، تو انہوں نے سب کو بلایا یہ جاننے کے لیے کہ ان لوگوں کے پاس کیا مذہب ہے، کیا ہم ان کے مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہودی گئے، انہوں نے بادشاہ کو اپنا مذہب بتایا. بادشاہ کو بڑا پسند آیا ایک خدا کا کانسیپٹ وغیرہ. لیکن یہودیوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم در بدر گھوم رہے ہیں. تو یہ بات بادشاہ کو بہت سمجھ میں بالکل نہیں آئی کہ جب ان کا خدا ان سے ناراض ہے تو ایسا مذہب ہم لے کے کیا کریں گے. تو پھر مسلمان اسکالرس کو بلایا، مسلمان علماء کو بلایا. مسلمانوں نے اپنی باتیں کہی، وہ بھی بادشاہ کو اچھی لگی. اس میں خدا کے ایک ہونے کا کانسیپٹ اس کو اچھا لگا. ہیئر آفٹر کا بتایا، جنت جہنم کا بتایا، سب بتایا. لیکن بادشاہ جو تھا وہ ڈرنک بہت کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں ڈرنک بالکل حرام ہے.
تو بادشاہ نے کہا ہمیں تھوڑا کنسیشن چاہیے, تھوڑا وقت چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا میں ایسے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد عیسائی لوگوں نے انہوں نے اپنا مذہب بتایا. تو بادشاہ کو وہ مذہب اچھا لگا, اور وہاں اصل میں کوئی مذہب تھا نہیں, تو وہ مذہب تلاش کر رہا تھا. تو انہوں نے ڈرنک میں اس کو کنسیشن بھی دے دیا, تو وہ عیسائی ہو گیا. تبھی آج بہت بڑی تعداد وہاں پر عیسائیوں کی ہے. تو اگر وہ اس وقت مسلمان جو علماء وہاں گئے تھے انہوں نے یہ بات سمجھی ہوتی کہ اسٹیجز میں قرآن کا حکم اپلائی ہوتا ہے, تو وہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ان کو جگہ جگہ کامیابی ہوتی. لیکن اس امپورٹنس کو مسلمان علماء نہیں سمجھ پاتے ہیں, اسی وجہ سے وہ پوری طریقے سے قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جی ماشاء اللہ. آپا آخری سوال لینے سے پہلے 2 کامنٹ پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے سکندر صاحب نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپا گریٹ انفارمیشن اینڈ نالج اباؤٹ قرآن پاک. سارا امن صاحبہ نے لکھا ہے کہ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیپر ایسنس ود دا وزڈم, ریئلسٹک اپروچ اینڈ نالج. I want to buy the hard copy of the Quran of مولانا وحید الدین خان صاحب. اب آخری سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کو بہت زیادہ روحانی احساس رہتا ہے, تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اس کو کیسے برقرار رکھیں, اس کے بارے میں آپ بتائیں. دیکھیے رمضان تو ایک قسم کی ٹریننگ ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ ٹریننگ لینے کے بعد اس کا سارا ایفیکٹ ختم ہو جائے گا. تو وہ ٹریننگ اگر ہم اچھی طریقے سے لے لیں, مہینہ بھر کی ٹریننگ, تو اس کا اثر جو ہے باقی رہے گا. جب ہم مہینے بھر ہم ایک گزاریں گے ایک زندگی شکر گزاری کی, صبر کی, اور ہر طرح کی بھلائی کرنے کے لیے, لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے, شہر المواسات بھی کہا گیا رمضان کو. تو ایک ایسی زندگی اگر ہم گزار لیا پورے مہینے, تو کہتے ہیں کہ ہیبٹ جو ہے ایک بار فارم ہو جاتی ہے تو وہ بہت دنوں تک چلتی ہے. تو چلتی رہے گی, ایسا نہیں ہے. پھر اس کو مزید باقی رکھیں, مزید جیسے ہم قرآن کا چرچا کریں, قرآن کو کی اسٹڈی کریں. اگر ہم بہت زیادہ جتنا ہم رمضان میں کر سکتے ہیں اتنا نہیں کر پائیں گے, تو کم سے کم اس کو تھوڑا کنٹینیو رکھیں, اس کو ایک دم سے چھوڑ نہیں دیں. جی تو اس طریقے سے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اسپریچولیٹی جو ہے وہ باقی رہے گی. جی جزاک اللہ آپا آج اپنے رمضان اور قرآن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں ہمیں سب کو بتائی. جزاک اللہ. Thank you for watching our program. We will be back next Sunday 10:30 a.m. Thank you.